سامعین محترم، گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے نفی شرک فعلی کے ضمن میں یہ بات ثابت کی کہ غیب دان اور کارساز صرف اللہ ہے۔ مشرکین مکہ ہوں یا ان سے پہلے جتنے بھی غیر اللہ کو پوجنے والے، اللہ کے سوا اللہ کی مخلوق کی عبادت کرنے والے، ہر دور میں وہ اپنے معبودان باطلہ کے لیے نظریں، منتیں، چڑھاوے چڑھاتے رہے۔ جب انسان کسی کی منت چڑھاتا ہے، مانتا ہے، نظر، تو اس نظریے سے چڑھاتا ہے کہ وہ میری اس نظر کو جانتا ہے، مجھ سے خوش ہو جائے گا، اسی نظریے سے مانتا ہے۔ تو اللہ اسی نظریے کو رد کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، اسے کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا۔ ذرا آ جاؤ، تمہیں میں سب سے محترم، سب سے افضل لوگوں میں سے جو سب سے افضل ہیں ان کا ذرا آپ کو حال بتاتا ہوں، ذرا سن لو۔ یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ جمع فرمائیں گے رسولوں کو۔ رسول جمع ہے، اس میں سارے رسول آ گئے، سب رسولوں کو اللہ کیا کریں گے؟ جمع کریں گے۔ فیقولو، پھر اللہ ان سے فرمائیں گے، ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ یہ جو سوال ہے نا، اس سوال کے متعلق دو رائے ہیں۔ زندگی میں بھی ہو سکتا ہے اور وفات کے بعد کے حالات کے متعلق۔ اگر زندگی میں کے بارے میں پوچھا جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ تم جب تبلیغ کر رہے تھے تو تمہیں تمہاری امتوں نے کیا جواب دیا؟ ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ قالوا، تو وہ کہیں گے لا علم لنا، ہمیں کوئی پتہ، ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہم تو ان کے ظاہر کو جانتے تھے، اندر دل کے حالات ہمیں معلوم سمجھ آئی؟ کیونکہ ظاہر تو جانتے تھے نا۔ اگر ظاہری بات پر کہیں کہ ہمیں علم نہیں ہے تو سارے حساب لگے تھے، نبیوں کا انکار کر رہے تھے، نبیوں کا انکار کر رہے تھے۔ اس لیے اکثر مفسرین نے اس سوال کو ان کی وفات کے بعد کے حالات کے بارے میں لیا ہے کہ جب ان کی وفات کے بعد اللہ سب کو اکٹھا کریں گے قیامت والے دن اور پوچھیں گے، ہاں بھائی تمہارے دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ آیا تمہاری تبلیغ کے اوپر قائم رہے یا کچھ اور کرتے رہے؟ تو وہ آگے سے کیا جواب دیں گے؟ لا علم لنا، ہمیں کچھ اللہ جب تک، جیسے حضرت آگے آ رہا ہے، اس کی وضاحت آگے خود اس سے ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ پوچھیں گے کہ ہاں بھائی بتا میرے پیغمبر عیسیٰ، انت قلت للناس، کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ لوگوں تم مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لینا؟ تو وہ آگے سے کیا جواب دیں گے؟ قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ اللہ، یہ اگلے رکوع میں آ رہا ہے۔ پھر چلتے چلتے آگے کہیں گے، اللہ جب تک میں ان کے اندر موجود رہا نا، جب تک میں ان کے اندر موجود رہا ہوں، میں تو انہیں یہی حکم دیتا رہا ہوں، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، جب تک میں ان میں موجود رہا ہوں۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، لیکن اللہ جب تو نے مجھے اپنے پاس پورا بلا لیا
اس کے بعد تو ہی بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے کیا 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 نہیں کیا، کیونکہ تو ہی نگہبان ہے۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، اور تو ہر چیز پر قادر بھی ہے۔ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوب، تو ہی غیبوں کو، پردوں کے پیچھے باتیں تو ہی جانتا ہے۔ اللہ مجھے علم، سمجھ آ رہی؟ تو یہاں بھی رسول یہی کہیں گے لا علم لنا، ہمیں کوئی علم، کون ہماری قبر پر آیا، اس نے آخر کیا 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 نہیں کیا، ہمیں کوئی علم، کوئی علم کیوں؟ انکا، ذرا ان الفاظ پر غور کریں، انکا معنی کیا ہوتا ہے؟ بے شک۔ یہ بے شک کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کوئی شک نہیں، یقیناً پکی بات ہے، یقینی بات ہے۔ کا تو، انتا تو، کتنی مرتبہ تو آ گیا؟ دو دفعہ۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو ہی، تکرار ہے، تکرار تاکید کے لیے۔ انکا تو ہی علام، جاننے والا ہے، الغیوب، غیبوں کو۔ غیب کیا ہوتا ہے؟ جو پردے کے پیچھے ہوتا ہے، جو پردے کے، تو اللہ خود انبیاء فرما رہے ہیں اللہ تو ہی غیبوں کو جاننے والا ہے، پردے کے پیچھے کیا ہے کیا نہیں ہے اللہ تو ہی جاننے والا ہے۔ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جب میرے یہ مقرب بندے جو رسول ہیں ان کا یہ فرمان ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی غیب کو نہیں جانتا، ہمارے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد لوگوں نے کیا 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 نہیں کیا ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ ذرا سورۃ یونس کھولیں، تیسرا رکوع کھولیں۔ صفحہ نمبر 504، صفحہ نمبر 504 آیت نمبر 28، سورۃ یونس کی سپارہ ہے 11واں، صفحہ نمبر 504 آیت نمبر 28۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان کو، جمیعاً سب کو، ثم نقول، پھر ہم کہیں گے، للذین، ان لوگوں سے، اشرکوا، کن کو؟ جنہوں نے شریک کیا تھا، جنہوں نے شرک کیا تھا، مشرکوں سے ہم کہیں گے، مکانکم، ٹھہر جاؤ، مکانکم، اپنی اس جگہ پر کھڑے رہو، انتم، تم، وشرکاؤکم، اور تمہارے، یعنی جنہیں تم اپنا میرے ساتھ شریک کر کے، جنہیں تم حاجت روا، مشکل کشا، داتا، گنج بخش، لجپال مان کر تم پکارتے رہے نا، تم بھی ٹھہر جاؤ اور تمہارے شریک بھی ٹھہر جائیں۔ آگے کیا جی؟ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پھر ہم ان میں تفرقہ ڈال دیں گے، ان میں آپس میں جدائی ڈال دیں گے۔ وہ شرکاء کہیں گے اللہ، وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اور ان کے شرکاء کہیں گے ان سے، مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، کہ تم ہم کو تو نہیں پوجا کرتے تھے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ شریک، جن کو وہ اللہ کے سوا پوچھتے تھے، جن کے نام کی نظریں، نیازیں، منتیں، چڑھاوے چڑھاتے تھے اور انہیں اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے اور ان کے سامنے جا کر سجدے اور دعائیاں دیتے تھے، وہی کیا کہیں گے؟ ما کنتم، نہیں تھے تم، ایانا، ہمیں، تعبدون، پوچھتے، تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے، حالانکہ وہ کیا کرتے رہے ہیں؟
حالانکہ دیکھتے نہیں ہم سب قبروں پر کیا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ سجدے ہو رہے ہیں، چڑھائے جاتے ہیں، چادریں چڑھائی جاتی ہیں، ان کو بزرگوں کو حاجت روا، مشکل کشا مانا جاتا ہے. مولا علی مشکل کشا، علی کے نعرے لگائے جاتے ہیں. یا باول حق بیڑا تھک، یا معین الدین چشتی میری پار لگا دے کشتی. داتا کی نگری کھری کھری بری بری میری کھوٹی قسمت کر دے کھری. پیر سیال لج پاک، یہ نعرے لگتے کہ نہیں لگتے کہ نہیں لگتے بھائی؟ خاموش ہو رہے ہیں، لگتے ہیں. اب وہ کیا کہیں گے، یہ بزرگ کیا کہیں گے؟ تم ہماری عبادت نہیں کرتے. یہ عبادت ہے. اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ یہ جو پکارنا ہے نا، یہ پکار، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے. عبادت بلکہ عبادت کا مغز ہے، مغز. اور قیامت والے دن ان سب کو اللہ کیا کریں گے؟ یہاں نبیوں کا ذکر نہیں ہے، نبیوں کے علاوہ نبیوں کا تو یہ آ گیا نا. یہاں پر کون ہے؟ اللہ کے سوا جن کو بھی اللہ کا برابر شریک بناتے رہے، ان سب کو اللہ کیا کریں گے؟ ٹھہر جاؤ بھائی، ٹھہر جاؤ، تم بھی ٹھہر جاؤ، تمہارے معبود بھی ٹھہر جائیں. تم نے عبادت کی اور تم ان کو معبود بنے رہے، دونوں ٹھہر جاؤ. اب تو ٹھہر جائیں گے نا. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، اللہ کیا فرماتا ہے؟ ہم دونوں کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے. اور آگے سے معبود کیا کہیں گے؟ تم تو ہماری عبادت، آگے دیکھیں، فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. اب یہ معبود کہہ رہے ہیں، حالانکہ حقیقت بات جو اللہ کے نیک بزرگ گزرے ہیں نا، انہوں نے نہیں کہا، یہ دعوت نہیں دی کہ تم ہماری عبادت کرنا آ کر، تم ہماری قبروں کو سجدہ گاہ بنا لینا. اللہ کے نبی